وہ 10 بڑے گناہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم آج پوری ذمہ داری سے آپ کو اللہ کی بتائی ہوئی حدود بتائیں گے کہ جن سے تجاوز کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ آپ پوری ویڈیو کو دیکھ کر ان باتوں کو جان لیں اور بے پناہ خیال رکھیں۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے شادی شدہ جوڑوں کے لیے کچھ حدود بیان کی ہیں اور کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ان حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جن حدود اور غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ غلطیاں ایسی ہیں کہ میاں یا بیوی ان غلطیوں میں چاہے دانستہ طور پر ملوث ہوں یا غیر دانستہ طور پر میاں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی میاں کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رکھ سکیں، ان کی زندگی میں ایسی پیچیدگی کی نوبت نہ آنے پائے۔ یہ غلطیاں اور گناہ کون کون سے ہیں، اس بارے میں ہم مکمل تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نکاح ٹوٹنے کی سب سے پہلی وجہ اسلام میں جو بیان کی گئی ہے وہ موت ہے۔ میاں یا بیوی میں سے جیسے ہی کسی ایک کی روح پرواز کر جائے تو اسی لمحے نکاح ختم ہو جاتا ہے اور بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ خلا ہے، جس میں میاں بیوی باہمی طور پر راضی ہو جاتے ہیں۔ طلاق کی تیسری وجہ الہ ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ شوہر قسم کھائے بنا ہم بستری نہ کرنے پر طلاق نہیں ہوگی۔ چوتھی وجہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے لعان، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اسی طرح اگر شوہر 4 سال سے زیادہ عرصے سے غائب ہو جائے تو قاضی اس کی بیوی کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام سے منحرف ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر معتبر ذرائع سے پتہ چل جائے کہ آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں تو قاضی دونوں میں لازمی تفریق کروا دے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ نے رشتوں کی حدود قائم کی ہے اور رشتوں کا آپس میں تقدس بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، نکاح کے رشتے، سسرال کے رشتے، اور ہر ایک رشتے کی اپنی حدود مقرر فرمائی ہے۔ کوئی رشتے محرم قرار دیے گئے ہیں اور کوئی غیر محرم، اور مسلمانوں کے لیے قرآن میں یہ تعلیمات سکھائی ہیں کہ ایسے زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا اور کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہر رشتے کے لیے اپنی حقوق مختص کر دی گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی گئی ہیں۔ چلیں بات کو نکاح کے بعد رشتوں میں وہ حدود بتاتے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرا برابر بھی بے احتیاطی کی گئی تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح بیٹی جب 7 سال سے اوپر کی ہو جائے تو اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح جب
بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اس سے پیار میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو وہ بھی سر پر بوسہ لے۔ اس طرح باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر یہ احتیاط نہ برتی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی بیٹی شہوت یا بیٹی کی شہوت اور بھر گئی، تو اس صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہ حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں، احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح بہنوں کے بستر سے دور کریں۔ آج کا دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کی حدود نہیں بتائی جاتی، اور پھر بعد میں یہ رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے بیٹے کو 7 سال سے اوپر ہونے پر باپ کے پاس سلایا جائے، لیکن ماں کے پاس نہ سلائیں، اور بیٹی ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہ سوئے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر اپنی ساس کو ماں سمجھنے کی بجائے بد نیتی سے کام لے جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، ان میں شہوت آ جائے، تو بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جو حدود شریعت نے طے کی ہیں اس حدود کی پاسداری کریں، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے۔ لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی، وہ شریعت کی سمجھ ہوگی، تو وہ اس رشتے میں جو فاصلے طے ہیں ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی حصول سے ناواقف ہوگا وہ اس کی پاسداری نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح اگر سسر اور بہو میں شہوت کا رشتہ قائم ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل کے رشتوں میں تو جانا جاتا ہو جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں جو لوگ اپنا نکاح ہی تڑوا بیٹھتے ہیں۔ خدارا شریعت کو سیکھیے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ ہمارے رشتے پاک رہ سکیں اور ہمارے گھروں میں مذکورہ بلا صورتحال پیدا نہ ہو۔ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی 2 مخالف ہم جنسوں کو اکیلے بیٹھنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ ان میں تیسرا حال پیدا نہ ہو۔ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ کبھی بھی 2 مخالف ہم جنسوں کو اکیلے بیٹھنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو کہ کسی بھی پاک رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور رکھنا، ہمارے رشتوں میں پاک دامنی عطا فرمانا۔ آمین۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ سب مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔